السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بصیرت میڈیا کے اس بابرکت پلیٹ فارم پر ایک مرتبہ پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، عافیت اور ایمان کامل کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر قسم کے ظاہری و باطنی شرور سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظر بد کی حقیقت، اس کی علامات اور اس کا مسنون علاج پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے جنات، شیاطین اور جادو کی حقیقت پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ اس ویڈیو کے بعد بہت سے ناظرین کے پیغامات موصول ہوئے، جن میں انہوں نے خاص طور پر یہ سوال کیا کہ اگر کسی پر جنات یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کا صحیح اور مسنون علاج کیا ہے۔ ہم نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر مکمل اور تفصیلی رہنمائی فراہم کریں گے، تو آج کی یہ ویڈیو اسی وعدے کی تکمیل ہے، جس میں ہم نہایت آسان، عام فہم اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو نہ صرف جنات اور جادو کی حقیقت مزید وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گے، بلکہ ان کے مکمل، محفوظ اور شرعی علاج کے طریقے بھی تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ آپ کسی غلط راستے پر جانے سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ جنات کا وجود کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح شعور رکھتے ہیں، ان میں بھی نیک اور بد، مسلمان اور کافر سب ہوتے ہیں۔ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ بعض جنات انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ بعض اوقات نیک جنات انسانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن کچھ شریر جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے گندی جگہوں پر بے احتیاطی کرنا، بغیر بسم اللہ کے کام کرنا، یا اللہ کی یاد سے غافل رہنا۔ اسی طرح جادو بھی ایک حقیقت ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ جادو ایک شیطانی عمل ہے جس کے ذریعے شیطان کی مدد حاصل کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جادو کرنا اور کروانا دونوں ہی اسلام میں سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی پر جادو یا جنات کا اثر ہو
تو اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ ناظرین، اس معاملے میں بہت احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہر بیماری یا ہر مسئلے کو فوراً جادو یا جنات کا نام دینا درست نہیں، لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جو اس طرف اشارہ کر سکتی ہیں، جیسے بار بار ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں سانپ یا خوفناک جانور دیکھنا، نیند میں گھبراہٹ ہونا، خود کو گرتا ہوا محسوس کرنا، بلا وجہ خوف اور بے چینی رہنا، گھر میں اچانک لڑائی جھگڑے بڑھ جانا، میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہو جانا، کاروبار میں اچانک نقصان ہونا، جسم میں درد یا بوجھ رہنا جبکہ میڈیکل رپورٹس نارمل ہوں، گھر میں عجیب آوازیں آنا یا بدبو محسوس ہونا، یہ سب علامات بعض اوقات روحانی مسائل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروایا جائے، کیونکہ بہت سی بیماریاں جسمانی یا نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع یعنی علاج کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ جادو اور جنات کا علاج صرف اور صرف قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ غیر شرعی طریقے، ٹونے ٹوٹکے، تعویذات جن میں شرکیہ کلمات ہوں یا جعلی عاملوں کے پاس جانا سخت نقصان دہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود کو عامل یا پیر کہتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پر بہت سخت کالا جادو ہے، پھر وہ عجیب و غریب مطالبات کرتے ہیں، جیسے جانور کی قربانی، تعویذ جس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، یا غیر اسلامی عملیات۔ یہ سب دھوکہ ہے اور ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ یاد رکھیں، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سب سے بڑی شفا قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں یا اس کی آڈیو چلائیں۔ اس کے علاوہ صبح اور شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کثرت سے پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے یہ سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیں۔ پانی پر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں اور وہ پانی پئیں اور گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ یہ ایک نہایت مؤثر اور مسنون علاج ہے۔ اسی طرح منزل جو قرآنی آیات کا مجموعہ ہے، اسے روزانہ پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر ممکن ہو تو باوضو ہو کر خود پڑھیں اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ صرف الفاظ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ دل میں یقین ہونا ضروری ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا۔ اس کے ساتھ
اپنی زندگی کو نماز، توبہ اور نیکیوں سے جوڑیں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں اور شیطان کو موقع دیتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ صدقہ دینا، درود شریف پڑھنا اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام اعمال اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور مشکلات کو آسان بناتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ان تمام طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نہ صرف روحانی سکون حاصل ہوگا بلکہ جادو اور جنات کے اثرات سے بھی حفاظت ملے گی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو، جنات، نظر بد اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس صحیح علم سے فائدہ اٹھا سکیں اور غلط راستوں سے بچ سکیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔